محترم حضرات، ہمارا خطبہ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ ایک کا نام بنو قینقاع تھا، دوسرا کا نام بنو نذیر تھا اور تیسرا کا نام بنو قریظہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو اس کے غداری کی وجہ سے آپ نے ان کو جلاوطن کر دیا، سڑی پار بھگا دیا۔ اس کے بعد بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو بھی مکہ سے بھگا دیا۔ جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ لوگ اب تک مدینے میں تھے اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام کعب بن اسد القرظی تھا۔ یہ لوگ ابھی تک کھل کر کے کسی طرح کی غداری مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو بنو نذیر کا سردار تھا حویی بن اخطب، ایک دن آیا، آنے کے بعد اس نے بنو قریظہ کے سردار کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم سب مل کر کے مشرکین بنو غطفان اور بنو قریظہ سب مل کر کے، اور آپ لوگ بھی مل جاؤ، سب مل کر کے اللہ کے رسول پر حملہ کرتے ہیں اور مدینے میں ہم راج کریں۔ لیکن بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد القرظی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن بنو نذیر کا سردار جو تھا وہ بھگا دیے گئے تھے، اس نے اس کو کسی طرح سے منا لیا کعب بن اسد القرظی کو، اور پھر جو جنگ ہوئی اس میں مشرکین کو شکست فاش ہوئی، ہار گئے، بھاگ گئے۔ اب بنو قریظہ کو سب لوگ تو چلے گئے، جو دوسری طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے مشرکین، بنو غطفان کے لوگ، قریش کے لوگ، وہ تو بھاگ گئے، لیکن بچے اب بنو قریظہ کے لوگ۔ بنو قریظہ کو احساس ہوا کہ اب ہماری کوئی خیریت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ اپنی فوج کو لے کر کے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا آپ نے۔ وہ لوگ قلعہ کے اندر بند ہو گئے، بنو قریظہ کے لوگ قلعہ کے اندر بند ہو گئے۔ کعب بن اسد قرظی جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے سامنے 3 تجویز رکھتا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک مان لو تو کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے، پہلی بات جو میں تم کو بتاتا ہوں، بنو قریظہ کا سردار اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم نے غداری کی ہے، ہم نے غداری کی ہے، ہمارا محاصرہ کر لیا گیا ہے، ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہماری کوئی خیریت نہیں۔ میں تمہارے سامنے 3 تجویز رکھتا ہوں، اس کو قبول کر لو، اس لیے تمہارے لیے کامیابی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم سب تمام بنو قریظہ کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ہم اپنے جان مال کی حفاظت کریں، ہم سب اسلام قبول کر لیں، اور اب ہم جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لینا چاہیے، اور ہماری کتاب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس لیے محمد کو اپنا نبی مان لینا چاہیے اور ہم سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ پہلی تجویز اس نے بنو قریظہ کے سردار نے اپنے عوام کے پاس رکھی۔ دوسری تجویز رکھی کہ اگر تم سب مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایک کام کرو کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے
بیوی اپنے بچوں کو قتل کرو اور میدان میں نکل جاؤ اور ایک فیصلہ کن جنگ کرو مسلمانوں کے ساتھ. دوسری تجویز اس کی. تیسری تجویز اس نے کہا کہ اگر دوسری بھی نہیں مانتے تو تیسرا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اچانک سنیچر کی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے میں رہیں گے, آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی جنگ ہوگی نہیں اور اچانک ہم اس پر حملہ کر دیں گے. ہم ان تین میں سے کچھ ایک کر لیتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. لیکن بنو قریظہ کے شیطان غدار یہودی انہوں نے اپنے سردار کی بات نہیں مانی. پھر ان لوگوں کے پاس ایک ہی راستہ بچ گیا. جب اپنے سردار کی تین تجویز کو انہوں نے نہیں مانا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہتھیار ڈال دیں, کیونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا, ان کو گھیر لیا گیا تھا, مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا تھا. ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا, ہتھیار ڈال. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہتھیار ڈالیں گے, ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں کے ساتھ جو ہمارے حلیف ہیں, جو ہمارے اچھے, جو ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں, ان سے تھوڑا مشورہ کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں نے پیغام بھیجا, یہودیوں نے, بنو قریظہ کے لوگوں نے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بیچ میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجئے, ہم اس سے کچھ مشورہ کریں گے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان لوگوں کے بیچ. بنو قریظہ کے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا. وہ آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کے لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیجیے, ہمارے لیے خیریت کس میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈال دو گے, ٹھیک ہے, ہتھیار ڈال دو, تم اس پر راضی ہو. لیکن انہوں نے ایک اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم لوگوں نے جو غداری کی ہے اور اللہ کے رسول کو جو تم لوگوں نے پریشان کیا ہے, اللہ کے رسول تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا, مطلب تھا کہ قتل کیے جاؤ گے, بچو گے نہیں, تم کوئی بھی تدبیر کرو, اللہ کے رسول تمہیں چھوڑیں گے. پھر فوراً ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. احساس ہوا کہ میں نے خیانت کر دی, میں نے اشارہ کر دیا بنو قریظہ کے لوگوں کو کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. اس کو اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ میں نبی کے راز کو یہودیوں کے پاس کھول دیا. کہ فوراً وہاں سے نکلے, بنو قریظہ کے پاس سے نکلے اور فوراً وہ مسجد نبوی میں آئے اور ایک مسجد نبوی کے ستون میں ایک کھمبے کے اندر اپنے آپ کو باندھ لیا اور اس نے کہا کہ میں نے خیانت کی ہے کہ یہودیوں کو رسول کا پلان میں نے بتا دیا ہے اور مجھ کو اللہ کے رسول ہی کھولیں گے تو میں کھلوں گا, ورنہ میں اسے بندھا ہوا رہ جاؤں. میں نے غداری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار کر رہے ہیں کہ ابو لبابہ کو میں نے بھیجا ہے قریظہ کے پاس, اب تک واپس نہیں آئے. لیکن اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے جس کو ترجمانی کے لیے بھیجا تھا اس نے آپ کی ترجمانی تو کی, آپ کی بات ان کو بتایا, لیکن آپ کا پول بھی کھول دیا اور اس نے کہہ دیا کہ تم مارے جاؤ گے, تمہاری خیر نہیں ہے. اب آپ کا پول کھول دینے کے بعد اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا ہے, اس لیے اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر
وہ میرے پاس ڈائریکٹ آتا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسجد کے خمبے میں باندھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کرتا ہے تب تک وہ بندھا ہوا رہے۔ 6 دن تک وہ بندھے ہوئے رہ گئے۔ کوئی بھی کھولنے کی کوشش کرتا تو بولتا نہیں میں نے نبی کی خیانت کی ہے، نبی خود مجھ کو کھولیں گے۔ نماز کا وقت ہوتا، اس کی بیوی آتی کھول دیتی، نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو باندھ لیتے۔ ایسے ہی 6 دن ایسے ہی کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابو لبابہ کے بارے میں قرآن کی آیت کا نزول ہوا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام اس کو خوشخبری دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بارے میں آیت نازل ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام گئے اور کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے برات کی آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لائیے کھول دیتے ہیں۔ کہا رک جاؤ، تم لوگ مجھے کوئی نہیں کھولو گے، میں نے خیانت کی ہے رسول کی، رسول کھولیں گے۔ اللہ کے رسول جب ادھر سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھمبا سے کھول دیا۔ بہرحال اب یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے قلعے کے اندر بند تھے، بنو قریظہ کے لوگ اپنے قلعے کے اندر بند تھے، اس کے پاس کھانے پینے کا بہت سامان موجود تھا، ہتھیار بھی تھے اور مضبوط لوگ بھی تھے بنو قریظہ کے لوگ، لیکن ایک دل میں اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ڈر پیدا ہو چکا تھا، اور جبکہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان بنو قریظہ کو اگرچہ گھیر کے رکھے تھے، لیکن مسلمان خندق کی لڑائی سے ابھی ابھی واپس آئے تھے اور مسلمان تھک کر کے چور تھے، اور مسلمان کھلے آسمان کے نیچے تھے، اور اسی طرح سے سردی کا زمانہ تھا جو اس قدر ٹھنڈ تھا جو خون کو جما دینے والا ٹھنڈ تھا، اتنا ٹھنڈ۔ تو مسلمان جو تھے بنو قریظہ کو گھیرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ایک بھوک کا بھی مسئلہ تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے بہت سامان موجود نہیں تھے۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ یہ تھک کر چور ہو چکے تھے، کیونکہ ابھی ابھی خندق کی لڑائی سے واپس آئے ہی تھے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تھکن ہے، بھوک ہے، ٹھنڈ ہے، لیکن بنو قریظہ کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے